ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام میرے نظروں سے نہیں گزرا، بڑا پیارا نام ہوگا ان کا، اس لیے کہ پہلے صحابی سمجھیے کسے کہتے ہیں؟ جس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رسول پاک کو دیکھا اور اسلام پر موت پائی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور نبی فرماتے ہیں ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ اور ان کا مرتبہ و مقام کیا ہے کہ نبیوں کے بعد ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے کہ تمام رسولوں کے بعد، تمام پیغمبروں کے بعد، تمام نبیوں کے بعد سب سے زیادہ امت کے اندر جو مرتبہ ہے وہ صحابیوں کا ہے۔ کوئی پیر، کوئی مفتی، کوئی امام، کوئی خانقاہ میں رہنے والا پیر یا ولی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جو صحابہ کا مقام ہے۔ ایک صحابی رسول اپنے ہاتھ میں انگلی میں سونے کا ایک انگوٹھی پہن کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور وہ صحابی میرے نبی کو سلام کرتے ہیں۔ میرے نبی نے جب ان کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی دیکھا سونے کا، میرے نبی نے جواب نہیں دیا، چہرہ پھیر لیے۔ وہ صحابی سمجھ گئے کہ حضور نے پہچانا نہیں ہوگا، اس لیے وہ صحابی دوسری طرف سے گئے، پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ السلام علیکم۔ میرے نبی نے پھر سے چہرہ پھیر لی۔ اب وہ صحابی تھے، صحابی جس کے اندر ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ ہم لوگ جیسا وہ لوگ نہیں تھے، ان لوگ کے ذروں میں بھی ہم لوگ نہیں ہیں۔ ان لوگ کے اندر عشق کوٹ کوٹ کے بھرا تھا، محبت کوٹ کوٹ کے بھری تھی، عشق نبی میں وہ مبتلا تھے۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھ سے کون ایسی خطا ہو گئی ہے، کون ایسا جرم ہو گیا ہے کہ آپ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں اور چہرہ پھیر لیتے ہیں؟ وہ نبی ہو کے فرماتے ہیں، میرے رسول فرماتے ہیں اے صحابی، تم نے جہنمیوں کا لباس اپنے ہاتھوں میں پہن کے رکھا ہے۔ کیا پہنے تھے؟ جرم کتنی تھی، خطا کتنی تھی، جرم کتنا تھا؟ صرف ایک انگوٹھی پہنے تھے، وہ بھی سونے کا۔ اور سونے کا انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، حرام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے صحابی، تم نے جہنمی والی لباس کو پہن کے رکھا ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ صحابی رسول اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکالتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، اور میرے آقا تشریف لے گئے، اور جو وہاں صحابی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اے صحابی سنو، میرے آقا تو تشریف لے گئے اور مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، حرام ہے، تم نے تو اتار کے پھینک دیا ہے، اسے تم اٹھا لو اور اسے بیچ کر کے عورتوں کے لیے سونے کے زیورات جو ہے وہ جائز ہے، اپنی بیوی کے لیے کوئی زیور خرید لو یا کوئی زیور بنا لو۔ وہ صحابی رسول جواب دیتے ہیں اے صحابیوں سنو، اللہ کی قسم، میں نے اپنے نبی کی خوشی میں جس چیز کو اتار کے پھینک دیا ہے، قیامت آ سکتی ہے لیکن میں اس چیز کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگا سکتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں صحابی کا ایمان، کہ جس چیز کو نبی نے، جس چیز کو میں نے اتار کے پھینک دیا نبی کی خوشی میں، اس چیز کو میں کبھی دوبارہ ہاتھ نہیں لگا سکتا ہوں۔ وہ صحابی رسول اس کو پھینک دیے۔ اے میرے بھائیوں، وہ صحابی ہے، صحابی جن کے بارے میں نبی نے فرمایا ہر صحابی جنتی ہے اور ہر صحابی مثل ہدایت کے ہے، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ لیکن وہ صحابی صرف اتنی سی خطا کی تھی کہ حرام شے کو اپنے انگوٹھی بنا کر کے اپنے ہاتھ میں ڈال لیے تھے، تو نبی ہو کر کے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، رسول میرے رسول جو ہے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ ہم اور آپ ایک دن میں نہ جانے کتنے حرام کام کرتے ہیں، اس کا کوئی خبر نہیں ہے۔ کتنے کام حرام کا انجام دیتے ہیں، کتنے ناجائز کام کر کے بیٹھتے ہیں دنیا میں، ایک دن میں نہ جانے کتنی باتیں ہم لوگوں سے غلطی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ رسول جہاں ماں باپ، وہ رسول جہاں قبر میں تشریف لائیں گے، جہاں باپ چھوڑ کے آ جائیں گے، انسان جب مر جاتے ہیں اس کے خاندان کے لوگ اس کو نہلاتے ہیں، کفن دیتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں، اس کے بعد قبر کی دنیا میں لا کے رکھ دیتے ہیں، اوپر سے منو
मन मिट्टी डाल के चले आते हैं, उसके बाद उनका कोई सहारा नहीं बनता है। बाप की मोहब्बत दम तोड़ दिया है, भाई की मोहब्बत दम तोड़ चुकी है, माँ की मोहब्बत दम तोड़ रही है, अब कोई मोहब्बत काम आने वाली नहीं है। ऐसे आलम में अगर कोई काम आने वाली चीज है वो रसूल की मोहब्बत है। और रसूल पाक जब तशरीफ लाएंगे और देखेंगे ये वही बंदा है जो नमाज छोड़ के जिंदगी गुजारता है, इनकी आंखें तो वो है जो फिल्म देख के जिंदगी गुजारा है, इनकी कान तो वो कान है जो कभी गाली सुना करता था, कभी गाना सुना करता था, और इनकी आंखें हराम शय को देखना पसंद करता था। और ये शख्स जो कब्र में लेटा है ये वही शख्स है जो दुनिया में रह करके नमाज नहीं पढ़ता था, रोजा नहीं रखता था, इबादत नहीं करता था। उस वक्त अगर अल्लाह के रसूल आप में से किसी के कब्र से मुंह फेर के चले जाए तो फिर मुझे बताओ उस वक्त आपको बचाने वाला कौन होगा? उस वक्त आपको वहां बचाने वाला कौन होगा? कोई नहीं होगा। रब फरमाता है मैदान महशर में आए हो ना, अमल करके आए हो ना, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, आओ इबादत करके आए हो, अमल करके आए हो, लेकिन मेरे महबूब को राजी नहीं किए हो, मेरे हबीब को राजी नहीं किए हो। आओ उसका बदला तुम्हें यह देता हूं कि तुम्हें मैं जहन्नम में फेंक देता हूं, अब तुम्हें जहन्नम में जलाया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों इसलिए मेरे भाइयों बख्शिश का परवाना जो है अमल पर नहीं रखा गया है, नियत पर नहीं रखा गया है। निजात का परवाना मुस्तफा जाने रहमत की रहमत पे रखा गया है, मुस्तफा जाने रहमत की रहमत पे रखा गया। और रब फरमाता है ए महबूब जन्नत में उसी को दूंगा जो तुझे राजी करके आएगा, तुझे मना के आएगा, तुझे खुश करके आएगा। यानी निजात का दारो मदार मुस्तफा जाने रहमत की रहमत पर है, उसी को शफात मिलेगी, उसी की बख्शिश होगी, उसी को निजात मिलेगी जिसके अंदर रसूल पाक की मोहब्बत होगी। अब यहां आयत बता रही है, आयत बता रही है कुरान की कि निजात किसको मिलेगी। निजात का मौकूफ किस पे रखा गया है? रसूल पाक की मोहब्बत पे रखा गया है, अमल पर नहीं रखा गया। क्या करके आए हैं इस पर नहीं रखा गया, रखा गया है मोहब्बत पे रखा गया है कि मेरे हबीब को राजी करके आए हो कि नहीं। इसका दो मतलब निकलता है कि महबूब जन्नत हम उसी को देंगे जिससे तू राजी हो जाएगा, और ए महबूब जन्नत उसी को मिलेगी जिसने तुझे राजी किया है।